تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کریم نے ہم سب پر بڑا فضل فرمایا کہ ہم سب نے اس رمضان المبارک کو پا لیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان تھے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں۔ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ کا ہم پہ یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک پا لینے کا موقع عطا فرمایا۔ دو چیزوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے اسلام میں۔ جوڑیاں ہوتی ہیں نا، دوستوں میں بھی جوڑیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کی بھی جوڑی ہوتی ہے، کاروباری لوگوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں، دیندار لوگوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں۔ اسلام میں بھی دو چیزوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، ایک رمضان کا اور دوسرا رمضان کے ساتھ قرآن کا، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ایک تو پہلی نسبت یہ تھی کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس پہ کمال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کو یہ عزت اور عطا فرما دی کہ رمضان کو نزول قرآن کا بھی مہینہ بنا دیا گیا۔ تمام کا تمام قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ رمضان شریف میں تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ روزہ رکھنے کے بعد برائیوں سے بچتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں ہم کس چیز کی سب سے زیادہ کثرت کرتے ہیں؟ عبادت میں مسلمان رمضان میں سب سے زیادہ کثرت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کرتا ہے۔ جو موقع مل جائے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جتنا موقع مل جائے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ کائنات کے لیے ایک نظام کا درجہ رکھتا ہے، کائنات کے لیے روح کا درجہ رکھتا ہے، جسم کے اندر جان کا درجہ رکھتا ہے قرآن شریف۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں قرآن شریف کو لوگ دم کروانے کے لیے، قرآن پاک سے لوگ دعائیں لینے کے لیے، قرآن پاک کی آیات سے جنات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک سے گھر میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے ذریعے اپنے بزرگوں کو بخشوانے کے لیے، اس طرح کے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ منع نہیں ہے، یہ بات جو ہے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی کیونکہ قرآن وہاں پڑھا جا رہا ہے۔ اس بات کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن پاک کو اپنے اکابرین کی، اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے پڑھا جانا چاہیے، قرآن پاک کو گھر میں برکت کے لیے پڑھنا جانا چاہیے، قرآن پاک کو اپنی صحت کے لیے، شفا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک نازل کیوں کیا گیا؟ جب تک نزول قرآن کا مقصد ہمیں پتہ نہ ہو کہ قرآن پاک نازل کیوں کیا گیا، تب تک باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ رہ جائیں گی، ہمیں اس کا اصل مقصد پتہ نہیں لگے گا۔ میں دنیاوی طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جی فلاں گاؤں کے اندر ایئرپورٹ بنے گا۔ اب جب ایئرپورٹ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بے شمار ہوٹل بنتے ہیں، بے شمار لوگ وہاں پہ اپنے گھر بنانے شروع کرتے ہیں، بہترین سڑکیں بنانی شروع کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ جس علاقے میں ایئرپورٹ بن رہا ہے سارا کچھ یہاں کا مہنگا ہو گیا ہے، ایئرپورٹ بننے لگا ہے تو ساری چیزیں اچھی بنیں گی یہاں۔ اب اگر سب کچھ بن جائے وہی نہ بنے جس کے لیے سارا کچھ بنایا گیا ہے،
وہ ادارہ ہی چالو نہ ہو جہاں پہ مسافروں نے آنا اترنا چڑھنا ہے، تو کتنے دن یہ باقی چیزیں فائدہ دیں گی؟ لوگ کہیں گے بند ہو گیا، یہ یہاں اب کوئی فلائٹ نہیں اتر رہی۔ ایک یونیورسٹی اگر کسی گاؤں میں بنتی ہے تو چاروں طرف لوگوں کے گھر میں پی جی بن جاتے ہیں، بچے آ کے رہنے لگ پڑتے ہیں، ہوٹل کھل جاتے ہیں، دکانیں کھل جاتی ہیں، ساز و سامان کی دکانیں کھل جاتی ہیں، لیکن بنی یونیورسٹی کس لیے؟ یونیورسٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو اس کے ظاہری جو باہر کے فیض ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے بننے کا؟ اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی جس کا مقصد انسانوں کو راہ راست کے اوپر لانا ہے۔ یہ اس کے باقی کے اسباب ہیں، یہ دیگر اسباب ہیں۔ قرآن پاک کی فلاں صورت پڑھو صحت میں اضافہ ہوگا، فلاں صورت پڑھو جنات آپ کو نہیں پکڑیں گے، فلاں صورت پڑھو گھر کے اندر برکت ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھو بچوں کی نظر اتر جائے گی، یہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن قرآن پاک کا نزول کیوں کیا گیا؟ جب تک اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جائے گا بات حل ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا بھٹک رہی تھی نزول قرآن سے پہلے، قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے دنیا بھٹک رہی تھی۔ دنیا میں دستور نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا۔ آپ اگر اتہاس اٹھائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے کوئی نظام نہیں تھا، رنگداری تھی، دادا گیری تھی، بس نظام نہیں تھا کوئی۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے بس وہ کہتا تھا میں اپنے حساب سے نظام چلاؤں گا۔ نزول قرآن سے پہلے لوگوں میں سچ بولنے کی روایت نہیں تھی۔ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ماں باپ کا احترام نہیں تھا۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے بیٹی کے لیے زندگی نہیں تھی۔ قرآن پاک کے نظام سے پہلے ساہوکاروں کے پاس صرف سود کے نام پر پھندا تھا جو غریب کی گردن میں ڈال دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے صرف ظلم اور زیادتی کے نام پر غریبوں کا قتل عام تھا جس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ قرآن پاک کے نظام سے پہلے غریب کی بیٹی کا احترام نہیں تھا، جس کا دل چاہتا تھا اس کی عزت وہ لوٹ سکتا تھا۔ آج کے لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن صرف برکتیں دینے اور برکتیں دلوانے کے لیے نازل ہوا، قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نازل ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے انسانیت کو زندگی عطا کی ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت مر رہی تھی، بیٹیوں کا احترام نہیں تھا۔ قرآن پاک کا جب نزول ہوا ہے تو زندگی کی روش بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خاص اور عام کو اس کتاب کے ذریعے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک نے یہ اسلوب طے کیے ہیں زندگی کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ کمال کی بات آپ یہ دیکھیں، پوری کائنات میں آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے، پروفیسروں سے، بڑے بڑے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی کتاب جو آج پوری کائنات میں تمام ملکوں میں تمام زبانوں میں پڑھی جاتی ہے تو وہ جس ذات کے اوپر نازل ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ نبی امی ہیں۔ وہ کسی کے پاس قلم دوات لے کے پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ یہ قرآن پاک کے نزول کا سب سے بڑا کمال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مدرسے میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود علم عطا فرمایا اور پھر ایسی کتاب عطا کی کہ 1450 سال میں اس کتاب کے اوپر اب تک کئی لاکھ کتابیں، اگر میں کہوں یہ لفظ بھی کم ہوگا، 1450 سال میں اب تک کئی لاکھ کتابیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے، اس کے رموز کو سمجھنے کے لیے، اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کے کلام کو سمجھانے کے لیے اب تک لکھی جا چکی ہیں، لیکن ابھی تک پیاس بجھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ قرآن جب کوئی پڑھتا ہے، اگر کوئی دشمن بھی پڑھتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے۔
اب تک کی تاریخ دنیا کی کہتی ہے قرآن پاک کو جن دشمنوں نے بھی پڑھا وہ دوستی پر مجبور ہو گئے، جنہوں نے یہ سمجھ کے قرآن کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن آتنک کی بات کرتا ہے، جنہوں نے یہ سمجھ کے پڑھا کہ قرآن نے کسی کو مارنے کی بات کی، اور تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن آتنکواد کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، قرآن ظلم و ستم زیادتی کی مخالفت کی بات کرتا ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ آپ بھی اگر آج بھی قرآن شریف اٹھا لیں گے، ابھی اگر آپ ترجمے کے لے کے اور تفسیر لے کے قرآن پاک پڑھیں گے تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے پہلے پارہ سے، تو آپ کو کچھ دنوں میں، کچھ گھنٹوں میں، جو بھی آپ کی پڑھنے کی رفتار ہے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کا کمال ہے۔ ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح کبھی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن آج نازل ہوا، ابھی نازل ہوا، اور ایسا آپ کو لگے گا کہ قرآن پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی نبض کو پہچانتا ہے، وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ اس کے پاس اس کا حل موجود ہے، لیکن یہ بدقسمت قوم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے پاس ایسا نظام قرآن پاک کی شکل کے اندر موجود ہو جو گرتے ہوئے بندے کو اٹھا کے کھڑا کر دے، جو برباد کاروبار کو بلندیوں پر لے کے چلا جائے، جو گھر کے اندر فتنوں و فساد کو محبتوں کے اندر تبدیل کر دے، جو معاشرے کی گندگی کو بالکل پاکی کے اندر تبدیل کر دے، جن کے پاس ایسی بہترین کتاب ہو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے صرف قرآن پاک تراویحوں میں سننا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک نے بڑی خوبصورت، آپ اگر کبھی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، قرآن پاک نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی۔ قرآن پاک نے کہا کہ ہم یتیموں کی مدد کرنے والوں کو اعزاز دیں گے۔ قرآن پاک نے بار بار کہا کہ جو کسی کو کچھ کھلا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیر کر دیں گے، 10 گنا عطا فرما دیں گے۔ قرآن پاک نے کہا ماں باپ جو ہیں وہ تمہارا سرمایہ ہے، تمہارے سر کے تاج ہیں۔ قرآن پاک نے کہا پڑوسی کے ساتھ اس نے خلوق سے کام لو۔ قرآن نے کہا کہ ظلم کے خلاف اس کے پنجے میں اپنا پنجہ لڑاؤ۔ قرآن پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن پاک نے ہمیں کہا کہ دوسروں کو عزتیں بانٹو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک مردے بخشوانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے قرآن آپ کو کہے گا کہ عبد الرحمن یار آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی ہے۔ قرآن آپ سے کہے گا کہ جنید دیکھو آج کے بعد کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہے۔ قرآن پاک آپ سے گفتگو کرے گا کہ سنو عثمان آج کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ قرآن پاک آپ کو سمجھائے گا کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی پکڑ لو، محمد رسول اللہ کی پیروی کر لو، اور جس نے ان کی پیروی کر لی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک اس لیے پوری دنیا میں تھوڑی مشہور ہے کہ 217 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک اس لیے نہیں مشہور کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے، ہر جگہ اس کے حافظ موجود ہے، نہیں۔ قرآن پاک اس لیے پوری کائنات کے اندر مقبول ہے کہ ہوا کیسی بھی ہو، حکمران کیسے بھی ہوں، آب و ہوا کیسی ہو، لوگ جیسے مرضی ہوں، قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ قرآن پاک آپ سے حدیث پاک میں آتا ہے، میں صرف اب ان کی بات ہی اگر کر لوں کہ جن کو ترجمہ پڑھنا ہی نہیں آتا، صرف ناظرہ ہی پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب مر جاتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے، حساب کتاب ہونے لگتا ہے، فرشتے آتے ہیں جو سختی کرنا چاہتے ہیں، اور جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے قرآن پاک سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، رک جاؤ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، میں نہیں اس کے ساتھ تمہیں ٹکرنے دوں گا۔ اپنے پڑھنے والے کی حفاظت قرآن پاک قبر کے اندر کرتا ہے۔ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس نے اسے اپنایا ہے وہ اسے پھر چھوڑ نہیں سکا، اور جو قرآن پاک کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مدد اس کے لیے ہو گئی۔
آپ تاریخ اٹھا لیں قرآن شریف کی، جتنے بڑے بڑے غیر مسلم فلاسفر ہیں یا بڑے بڑے لکھنے والے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، جنہوں نے اس نیت سے قرآن پاک کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں جہاد کا ذکر ہے، قرآن پاک کسی کو مارنے کی بات کرتا ہے، ان کو مجبوراً قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ اپنی زبان سے کہنا پڑا کہ دنیا میں اگر آتنکواد کے خلاف کوئی کتاب سیدھے طور پر بولتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں، ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، ایک سورت کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان کو پوچھیں، ان کے پاس وقت لگائیں، اور جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے اللہ آپ کے دل کو منور کر دیں گے، اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کے اوپر رحمت نازل ہوگی، آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پورے محلے کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ خدا را قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیے، یہ وہ کامیاب کتاب ہے جو ہمیں سربلندی کی طرف لے جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اللہ جی پتے پتے کے ذرے ذرے کے مالک اور خالق آپ ہیں، اللہ جی دن کو روشنی آپ نے عطا فرمائی، اللہ جی رات کو تابندگی آپ نے عطا فرمائی، اللہ جی آپ کائنات کے پالن ہار ہیں، اللہ جی آپ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ جی آپ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ جی آپ کے حکم کے بغیر پتہ بھی گردش نہیں کر سکتا۔ اے مولا کریم ہم جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے تیرے بندے ہیں، اللہ جی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اپنا فضل فرما دیں، اللہ جی اپنا کرم فرما دیں، اللہ جی اپنا رحم فرما دیں، اللہ جی اپنی برکتیں عطا فرمائیں، اللہ جی جتنے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیں، اللہ جی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیں، جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرمائیں، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ جی جن کے گھروں میں دکھ درد ہیں وہاں رحمت نازل فرمائیں، اللہ جی جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما برداری عطا فرمائیں، اے مولا کریم جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے مولا کریم اچھے گھر عطا فرمائیں، اے مولا کریم جو قرض میں دب چکے ہیں اللہ جی ان کو اس سے نجات عطا فرمائیں، اللہ جی جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی نصرت فرما دیں، اللہ جی جو دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں ان کی نصرت فرما دیں، اللہ جی جو بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں ان کی نصرت فرما دیں، اللہ جی جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں ان کی نصرت فرما دیں، اللہ جی ہم جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے تیرے بندے ہیں، یا اللہ آج پوری دنیا کا کفر ہمارا مخالف ہے، مولا کریم ہم نے دنیا کے اسباب سے کوئی گناہ نہیں کیا، اے مولا کریم کسی پڑوسی کو تنگ نہیں کیا ہے، اللہ جی کسی کے گھر جا کے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، پھر بھی لوگ ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ کیونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ جی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے لوگ ہمیں نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ جی ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، یا اللہ اپنے دروازے کا محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کی نوبت نہ عطا فرما، اللہ جی اپنے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کی نوبت نہ عطا فرما، اللہ جی عزت والی موت عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما، اللہ جی کفر کے آگے سینہ سپر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھا، تو بھی ہمیں اپنے علاوہ کسی دروازے کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی دروازے کا محتاج نہ بنا، مولا کریم شب قدر یا اللہ آج لیلۃ القدر کی ہو سکتا ہے رات ہے، یا اللہ ہو سکتا ہے گزر گئی ہے، دونوں صورتوں میں آپ سننے والے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ معاف فرمانے والے ہیں، یا اللہ ہر شکل میں آپ اپنے بندے کو جانتے ہیں، اے مولا کریم آج کی رات اس مسجد میں بیٹھ کے یا اللہ جتنے لوگ اور آن لائن ساتھ میں ہیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں،
اے مولا کریم بلا شبہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا، ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، ہم سے رمضان کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ جی ہم نے تو رمضان میں کئی گناہ کر دیے، اللہ جی ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہو گئی، اللہ جی رمضان میں ہم سے نماز میں غفلت ہو گئی، اللہ جی ہمارے بھائیوں سے ہو گئی، عزیز و اقارب سے ہو گئی، لیکن مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ جی آپ کے علاوہ کون ہے جو معاف کر سکتا ہے؟ آپ تو ماں سے زیادہ بندے سے پیار کرتے ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں۔ اللہ جی ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، اللہ جی اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنی سیاہ کاریوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں، اپنی لغزشوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنی ٹھگیوں سے معافی مانگتے ہیں، زنا کی معافی مانگتے ہیں، چوری کی معافی مانگتے ہیں، ڈاکے کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جی اگر دنیا والوں کے آگے کہیں گے تو لوگ سزا دیتے ہیں، صرف آپ کا دروازہ ہے جو معافی کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیں، اللہ جی آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیں، اللہ جی آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیں، اللہ جی نبی علیہ السلام کے صدقے معاف فرمائے، اللہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اللہ جی کالی کملی والے کے صدقے معاف فرما دیں۔ اللہ جی ہم جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے تیرے بندے ہیں، اللہ جی تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ جائیں گے ہم کہاں؟ اللہ جی اگر آپ کا دروازہ چھوٹ گیا ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ جی کس کو پکاریں گے؟ مولا کریم تیرے علاوہ کون ہمارا ہے؟ اللہ جی آپ کے علاوہ کون ہم پر رحمت کر سکتا ہے؟ اللہ جی ہمیں فتح کس نے دلوائی؟ اللہ جی وہ آپ کی ذات ہے۔ شہادت کو کس نے قبول کیا؟ وہ آپ کی ذات ہے۔ لغزشوں کو کس نے معاف کیا؟ وہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ جی ہماری طرف رحمت سے دیکھیں، اللہ جی ہماری طرف مسکرا کے دیکھیں۔ اللہ جی بلا شبہ ہم سے رات کے اندھیرے میں گناہ ہوئے ہیں، لیکن یا اللہ ہماری بس ہو گئی، مولا کریم ہماری بس ہو گئی ہے۔ یا اللہ اتنے گناہ ہو گئے کہ ہم اپنے ضمیر کے مجرم بن گئے، الہ العالمین ہم اپنے ضمیر کے مجرم بن گئے۔ اللہ جی ہمیں اپنی توبہ قبول فرما لے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ جی کرتے آپ ہیں، نام لوگوں کا ہوتا ہے، یا اللہ نیکی کا کام آپ دیتے ہیں، نام ہمارا ہوتا ہے، لیکن مولا کریم حقیقت یہ ہے کہ ہم تو بڑے گنہگار بندے ہیں۔ اللہ جی آپ اگر نہ ہمیں طاقت دیتے تو ہم کیسے کام کر سکتے تھے؟ آپ اگر ہمیں ہمت نہ دیتے تو ہم مسجد تک کیسے آ سکتے تھے؟ آپ نے اگر ہمیں دولت نہ دی ہوتی تو ہم غریبوں کو کیسے بانٹ سکتے تھے؟ مولا کریم ہمارا کچھ نہیں ہے، اللہ جی جو کچھ ہے آپ کا ہے۔ اللہ جی آپ ہماری طرف نظر کرم کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ جی ہمارے بہت سارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، یا اللہ بار بار کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ جی آپ ان سے ناراض نہ ہو، اللہ جی آپ ان سے ناراض نہ ہو، آپ ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے، اللہ جی آپ ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ جی ہمارے بہت سارے پڑوسی جو غیر مسلم ہیں، وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے گھروں میں دکھ درد ہیں، ان کے دلوں میں پریشانی ہے، اللہ جی جیسے کیسے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں ان پر کرم فرما دے، اللہ جی ان کو عزت عطا فرما دے، ان کے دکھ درد کو دور فرما دے۔ اللہ جی ہمارے سمیت جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اے مولا کریم جب ہم اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، اے مولا کریم ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ ہم سے یہ خدمت لے لیتے، آپ نے یہ خدمت عطا فرمائی، آپ نے یہ ہم سے خدمت لی ہے۔ اللہ جی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی تحریک ختم نبوت کو علماء لدھیانہ 200 سال سے چلا رہے ہیں، لیکن مولا کریم ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا۔ ہمارے آبا و اجداد نے یا اللہ اس زمن میں بڑی خدمت کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن یا اللہ اگر آپ قبول نہ کریں گے تو سب رائے گا ہو جائے گا۔ اللہ جی تمام خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ جی شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ جی شرف قبولیت عطا فرمائے۔
اے مولا کریم میرے والد محترم اور ہم سب مسلمانوں کے مربی، آپ کی طرف سے جو ہمیں شعر ملا تھا مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی، مولا کریم آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے، اے مولا کریم آپ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائیں، لغزشوں کو معاف فرمائیں، یا اللہ مغفرت کا فیصلہ فرمائیں۔ اللہ جی انہوں نے ساری زندگی آپ کے خوف سے دنیا کے آگے ڈٹ کے گزاری ہے، اللہ جی ہمیں بھی ان کے طریقے پر کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ جی ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم جو مساجد بے آباد تھی آپ کے فضل و کرم سے آباد ہوئی ہیں، ہم نے کوئی کمال نہیں کیا ہے، اے مولا کریم تحریک ختم نبوت جو چلی آپ کے کرم سے چلی ہے، آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر تو خطائیں ہی خطائیں ہیں، لغزشیں ہی لغزشیں ہیں، اللہ جی کفر کے سامنے ہماری آواز میں طاقت آپ نے عطا فرمائی ہے، ہمارے دلوں میں اتفاق اور محبتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، اے مولا کریم اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ جی بے شمار مساجد میں آباد ہیں، ان کے لمبے لمبے مینار یا اللہ جب قریب سے گزرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوں اور وہ پکارتے ہیں کہ مسلمانوں تم نے ہمیں بنایا تھا، تم ہم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اے مولا کریم ان کے آس پاس رہنے والوں کے دلوں کو نرم فرما، اور یا اللہ جو مساجد کے مخالف ہیں ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم یہ جس مسجد میں ہم لوگ بیٹھے اللہ جی پنجاب میں تقسیم ہند کے بعد یہ پہلی مسجد ہے جس میں آپ کا نام سب سے پہلے دہرایا گیا، یہ پہلی مسجد ہے جس کی برکت سے پورے صوبے میں مساجد میں یا اللہ نمازوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن مولا کریم آج کی اس شب جب کہ ہم سارے گنہگار بندے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یا اللہ بڑی منت کے ساتھ ایک گزارش ہے، یا اللہ بڑی عاجزی کے ساتھ ایک گزارش ہے، یا اللہ جب ہم نہیں رہیں گے نا ہمارے بعد بھی اسے اسی طرح قائم فرما، ہماری نسلوں میں دین کو داخل فرما، ہماری نسلوں میں دین کو داخل فرما، اس کے اوپر جو پرچم لہرا رہا ہے اس کو قیامت تک کے لیے آباد فرما، اس کو قیامت تک کے لیے آباد فرما، کسی ظالم کا ظلم کبھی اس کے روبرو نہ ہو، یا اللہ کسی ظالم کا ظلم کبھی اس کے روبرو نہ ہو، اللہ کریم اس کو ہمیشہ فتح مبین عطا فرما، اس کی مقدر میں فتح کو مبین عطا فرما۔ اے مولا کریم یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ تو نہیں ہے، یا اللہ وہ لفظ ہی نہیں آتے جو آپ کی بارگاہ میں عزت سے پیش کر دیے جائیں، وہ روش ہی نہیں آتی جس پہ آپ کو پیار آ جائے، الہ العالمین وہ بات ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، الہ العالمین اس طرح انداز ہی نہیں ہے جیسے آپ سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن بس ایک بات ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین، یا اللہ ہمارے آقا کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، مولا کریم ہمارے پیارے نبی کے صدقے، یا اللہ کالی کملی والے کے صدقے آج کی رات میں مانگی گئی ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔